بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بیرون ملک تھا، اچانک مجھے کمپنی سے چھٹی مل گئی۔ سوچا واپس جا کر بیوی کو سرپرائز دوں گا۔ میں گھر کا دروازہ کھلا تھا اور میں سیدھا بیوی کے کمرے میں چلا گیا، اور جو منظر میرے سامنے تھا اسے دیکھ کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میری بیوی تو اپنی سرزمین پر پاؤں رکھتے ہی خوشی سے میں کھل اٹھا تھا۔ پردیس میں رہ کر اپنوں کے لیے تڑپنا کتنا مشکل ہے، یہ بات صرف ایک پردیسی ہی جان سکتا ہے۔ میں بھی 2 سالوں سے مسقط میں کام کر رہا تھا، اور گزرے ان 2 سالوں میں مجھے وطن واپس آنے کے لیے چھٹی نہیں مل سکی تھی۔ ہر تہوار پر میں نے چھٹی کے لیے کوشش کی، لیکن کمپنی کی طرف سے صاف انکار ہو گیا۔ مگر اس دفعہ اچانک ہی کمپنی نے خود سے میرے کام کو دیکھتے ہوئے مجھے 15 دن کی چھٹی دے دی، اور ساتھ ہی ٹکٹ بھی دیا۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں کب سے اپنی بیوی کی دعا کی یاد میں تڑپ رہا تھا۔ میں دعا کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے کسی بھی کو بنا بتائے اپنا سامان سمیٹ کر 15 دن کے لیے وطن واپس لوٹ آیا تھا۔ میں نے ایئرپورٹ سے ٹیکسی پکڑی اور سیدھا گھر پہنچ گیا۔ سارے راستے میں یہی سوچتا رہا کہ مجھے اپنی نظروں کے آگے دیکھ کر دعا کس قدر حیران اور خوش ہوگی۔ اس کی خوشی کا تصور کر کے ہی میں خوش ہو رہا تھا۔ میں شادی کے ہفتے بعد ہی دعا کو تنہا چھوڑ کر مسقط چلا گیا تھا، اور 2 سال بعد اب لوٹا تھا۔ یہ 2 سال میں نے بہت ہی مشکل سے گزارے تھے۔ دعا ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں اکیلی رہتی تھی۔ میرے پاس پہلے سے ہی اپارٹمنٹ کی چابی موجود تھی، اس لیے میں نے خاموشی سے دروازہ کھولا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اچانک ہی اس کے سامنے جا کر اسے حیران کر دوں گا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میں خود حیران ہو جاؤں گا۔ دروازہ کھول کر دبے پاؤں میں اپارٹمنٹ میں داخل ہو گیا تھا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ یقیناً دعا کمرے میں ہی تھی، کیونکہ بہت ہی زیادہ خاموشی ہو رہی تھی۔ جیسے ہی کمرے کے دروازے پر پہنچا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اندر کے منظر نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی میرے پیچھے یہ سب کر رہی ہوگی۔ میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ ماضی کا ایک ایک لمحہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ دعا تو میری محبت کے گن گاتی تھی، وہ تو میری وفادار بیوی تھی۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ اپنی بیوی کو میں نے جس حال میں دیکھا تھا اسے بیان کرنا بھی میرے لیے ناممکن تھا۔ میرا نام فراز تھا، اور 25 سال کی عمر میں مجھے اچانک ہی دعا سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ میری بہن کے سسرالی رشتہ داروں میں سے تھی، اور میں نے اسے اپنی بہن کی شادی پر ہی دیکھا تھا۔ وہ بالکل ویسی تھی جیسی لڑکیاں مجھے پسند تھیں، شوق، چنچل، بے باک، فیشنیبل۔ وہ میرے بہنوئی کی خالہ زاد بہن تھی، لیکن شادی میں اس طرح آگے آگے تھی جیسے وہی میری بہنوئی کی سگی بہن ہو، جبکہ اس کی سگی بہنوں کا تو اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ ہر کوئی دعا کی خوبصورتی کو سراہ رہا تھا اور اس کی تعریف کر رہا تھا۔ اس کا بے باک انداز سب کی نظروں کا مرکز بن چکا تھا، اور میں بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا جو اس پر اپنا دل ہار بیٹھے تھے۔ مہندی کی رات اس نے فنکشن میں ایسا ڈانس کیا کہ دیکھنے والے مدہوش ہو گئے۔ سب کی طرح میں نے بھی اپنے موبائل کے کیمرے میں اس کا ڈانس ریکارڈ کر لیا تھا، اور گھر آنے کے بعد کئی دفعہ دیکھا تھا۔ اس کی خوبصورتی تو اس ڈانس میں مزید نمایاں ہو رہی تھی، اور میرا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ ولیمے تک میری دعا سے اچھی خاصی بات چیت ہو چکی تھی، اور ہم دونوں میں نمبروں کا تبادلہ بھی ہو گیا تھا۔ میری بہن کی شادی تو ختم ہو گئی تھی، لیکن میرا دعا کے ساتھ ایک رشتہ بن گیا۔ ہم دونوں گھنٹوں فون پر باتیں کرنے لگے تھے، اور دوستی کے نام پر شروع ہونے والی یہ بات چیت کچھ ہی ہفتوں میں محبت میں بدل گئی تھی۔ دعا نے جب مجھے بتایا کہ اس کے لیے بہت سے زیادہ رشتے آنے والے ہیں، تو میں نے فوراً اپنی امی سے بات کی کہ وہ میری اور دعا کی شادی کروا دیں۔ میری بات سنتے ہی میری ماں کو پتنگیں لگ گئیں، کہنے لگیں کہ پورے زمانے میں تجھے دعا جیسی لڑکی کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آیا؟ تو نے دیکھا نہیں شادی میں کیسے تتلی بنی گھوم رہی تھی؟ تو نے دیکھا نہیں کہ کیسے سارے مردوں کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں، اور وہ کیسے غیر مردوں کے درمیان ناچ رہی تھی؟ اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور اس کے گھر والے بھی اس کی طرح بے حیا ہیں۔ اماں کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ صرف 17 سال کی ہے، اپنی عمر کے لحاظ سے وہ تھوڑی سی شوخ و چنچل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی بد کردار لڑکی ہے۔
شام تک اماں نے یہ بات میری بہن جویریہ کے گوش گزار دی اور وہ بھی شام کو گھر چلی آئی. آتے ہی مجھ پہ غصہ ہونے لگی کہ تجھے سسرال کی سب سے خراب لڑکی نظر آئی تھی. وہ تیرے بہنوئی کے ارد گرد ہی نظر آتی ہے. مجھے تو اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں لگتی. جویریہ آپا کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آ گیا تھا. میں نے آپا سے کہا کہ فضول قسم کی باتیں نہ کرو. آپ کا شوہر اس کا کازن ہے اور سارے ہی کزنز آپس میں بے تکلف ہوتے ہیں. اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ آپ بھی تو خالہ کے بیٹے سے بات کرتی ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میری بات سن کر آپا کو آگ ہی لگی. کہنے لگی خبردار جو میرا مقابلہ اس بدذات سے کیا. شرم نہیں آتی اپنی بہن کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے؟ اس لڑکی نے تجھے اس قدر اپنے جال میں پھنسا لیا ہے کہ تجھے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں رہی. آپا میرے اور دعا کے رشتے کے سخت مخالف تھیں. وہ ہرگز نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی سسرالی رشتہ دار ان کی بھابھی بن کر میرے گھر آئے. لیکن میری ضد کے آگے سبھی لوگ ہار گئے تھے. میری مسقط میں بہت اچھی نوکری لگ گئی تھی اور میں نے اپنی اماں سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں نوکری پر اسی وقت جاؤں گا جب میری اور دعا کی شادی کر دی جائے گی. اماں نہ جانے کتنے عرصے سے میری پردیس میں نوکری کی دعائیں مانگ رہی تھیں اور اب جب نوکری لگ گئی تھی تو وہ میری شرط کے آگے مجبور ہو گئی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی اماں نے دعا کے ساتھ میرا رشتہ طے کروا دیا تھا اور 2 مہینے کے اندر اندر مجھے مسقط کے لیے روانہ ہونا تھا. کمپنی کی طرف سے میرا ٹکٹ اور ویزا بھی آ گیا تھا, اس لیے چٹ منگنی پٹ بیاہ کی طرح میری اور دعا کی شادی کروا دی گئی. آپا بہت ناراض تھی. انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی. نہ جانے انہیں دعا سے ایسا بھی کیا مسئلہ تھا کہ میری شادی بھی ان کے لیے غیر اہم ہو گئی تھی. شادی کے بعد مجھے 1 ہفتہ دعا کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. شادی کی راتیں میری زندگی کی سب سے خوبصورت راتیں تھیں. میری محبت میرے سامنے میری محرم بن کر بیٹھی تھی اور اسی بات پر میں بہت مسرور تھا. دعا کا ہاتھ پکڑ کر میں نے اس سے آنے والی زندگی کو لے کر بہت سے وعدے کیے تھے. دعا نے مجھ پر اس قدر اپنی محبت لٹائی تھی کہ میں خود کو بہت ہی خوش قسمت سمجھ رہا تھا. وہ بہت ہی حسین تھی اور تنہائی میں اس کے ساتھ گزارے لمحات میں زندگی کے سب سے زیادہ خوبصورت لمحات میں گنتا تھا. 1 ہفتہ بہت ہی تیزی سے گزرا اور وہ وقت آ گیا جب مجھے دعا کو چھوڑ کر مسقط کے لیے روانہ ہونا پڑا. میرا دل تو نہیں تھا کہ اس طرح اپنی بیوی کو چھوڑ کر جاؤں, لیکن 1 ہفتے میں میری ماں نے 1 دفعہ بھی ٹھیک طرح سے دعا سے بات نہیں کی تھی. میری بہن 1 ہفتے میں صرف 2 دفعہ ہمارے گھر آئی اور اس نے دعا کا چہرہ تک نہیں دیکھا. البتہ اس کے شوہر حماد نے دعا سے بہت اچھی طرح بات چیت کی تھی. دعا کو چھوڑ کر جاتے ہوئے مجھے عجیب سی پریشانی ہو رہی تھی, لیکن جانا میری مجبوری تھی. میں نے دعا سے جلد ملنے آنے کا وعدہ کر لیا تھا. مجھے مسقط آئے 15 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک دن دعا کا فون آیا اور وہ زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگی کہ گھر والوں کا سلوک اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے. خاص کر کے میری اماں تو ہر بات میں اسے برا بھلا کہتی ہیں. دعا کے روتے ہوئے لہجے نے مجھے پریشان کر دیا تھا. مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ میری ماں اس قدر سنگ دل ثابت ہوگی. اس سے پہلے کہ میں اپنی ماں کو فون کر کے کچھ کہتا, میری ماں کا فون آ گیا اور کہنے لگی تیری بیوی ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی ہے. خاص کر کے جب تیری آپا گھر آتی ہے تو تیری بیوی اپنے کمرے سے نکلنا تک گوارا نہیں کرتی. اماں کی بات سن کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں. پھر تو یہ آئے دن کا معمول بن گیا. دعا جب بھی فون کرتی تو سسک سسک کر روتی اور اماں کا فون آتا تو ان کے پاس شکایتوں کا ایک الگ ہی پٹارا ہوتا. میں اس قدر تنگ آ چکا تھا کہ بار بار واپس آنے کے لیے چھٹی کی درخواست جمع کروا رہا تھا, لیکن میری نئی نوکری تھی اور کمپنی کے رولز کے حساب سے 2 سال سے پہلے میرے لیے چھٹی ملنا ممکن نہیں تھا. دعا جب بھی فون کرتی تو زاروں قطار روتی. اس کا اب اماں کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا تھا. اس لیے ایک دن جب اس نے فون پر مجھے کہا کہ اماں اس پر بہت ظلم کرتی ہیں, اس کے کردار پر شک کرتی ہیں اور اس کا گھر سے باہر نکلنا تک بند کر رکھا ہے, تو مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں پردیس میں صرف اپنی بیوی کے بہتر مستقبل کے لیے تو کاٹ رہا تھا, لیکن وہی خوش نہیں تھی تو میں کیسے خوش ہو سکتا تھا. میں اتنی دور سے تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا. البتہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ دعا کو میرے اپارٹمنٹ میں شفٹ کروا دیں. یہ میرا ذاتی اپارٹمنٹ تھا جہاں شادی سے پہلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارا کرتا تھا. پہلے تو اماں نے سختی سے انکار کر دیا, لیکن میرے بہت اصرار پر اماں نے دعا کو اپارٹمنٹ شفٹ کر دیا, لیکن ساتھ ہی دعا سے اپنا ہر تعلق بھی ختم کر لیا. اماں کی نظر میں وہ آج بھی ایک بد کردار اور بری عورت تھی.
जवेरिया आपा अब तक उनका भी वही मसला था। उन्हें लगता था कि मेरी बीवी सारे ही मर्दों पर डोरे डालती हैं और वो तो उनके शौहर को भी अपनी अदाओं में फंसा कर रखती हैं। जवेरिया आपा का अब तक वही मसला था। उन्हें लगता था कि मेरी बीवी सारे ही मर्दों पर डोरे डालती हैं और वो तो उनके शौहर को भी अपनी अदाओं में फंसा कर रखती है, क्योंकि हमाद दुआ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था और अक्सर ही दुआ के हवाले से मुझे फ़ोन भी करता था। हमाद का भी यही कहना था कि मुझे दुआ को अलग घर ले देना चाहिए ताकि वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। दुआ के घर में सिर्फ उसकी एक बूढ़ी माँ थी। भाई भाभी अपनी ज़िंदगियों में मगन थे, इसलिए जब दुआ अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई तो उसका अच्छा बुरा देखने के लिए कोई ना रहा। ऐसे में मैंने हमाद से कह दिया कि वो दुआ का ख्याल रखे और उसे ज़रूरत की हर चीज़ पहुँचा दे। एक वही था जिस पर मैं एतबार कर सकता था। शुरू में दुआ ने मुझे मना किया कि मैं हमाद से दुआ का कोई काम ना कहा करूं, क्योंकि जवेरिया आपा को मसला होता है, लेकिन मैंने दुआ से कह दिया कि वो आपा की फ़िक्र ना करे, हमाद उसका कज़न भी तो है। दुआ के लिए मैं पैसे भी हमाद के अकाउंट में ही भेजता था और वही उसके अच्छे बुरे में ख्याल रखता था। जब से दुआ अलग हुई थी, अम्मा की शिकायतें ख़त्म हो गई थीं। वो तो दुआ का जिक्र भी नहीं करती थी। मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया था, लेकिन अब मैं दुआ के साथ के लिए तरस रहा था। मैं उसके साथ एक हफ़्ता भी नहीं गुजार पाया था और अब मेरे लिए तन्हा रातें काटना मुश्किल हो रहा था। इसलिए जैसे ही कंपनी ने मुझे 15 दिन की छुट्टियां दी, मैं खुशी खुशी वापस लौट आया। मुझे इस वक्त का शिद्दत से इंतज़ार था जब मैं दुआ के सामने जाकर खड़ा हो जाता और मुझे देखकर वो खुशी से फूले न समाती। लेकिन जैसे ही मैं दुआ के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरी बीवी जिस हालत में बिस्तर पर मौजूद थी, वो देखकर मेरे औसान ख़ता हो गए। अपनी बीवी को रात के उस पहर एक गैर मर्द की बाहों में देखकर मेरे होश पूरी तरह उड़ चुके थे। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा धचका मुझे उस वक्त पहुंचा जब मेरी नज़र उस मर्द के चेहरे पर पड़ी। मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ और मुझे देखते ही इन दोनों के चेहरों का रंग बदल गया। मैंने एक जन्नाटेदार थप्पड़ दुआ के चेहरे पर लगाया और दूसरा हम्माद के मुंह पर, जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी के साथ मुंह काला कर रहा था। मेरी माँ ठीक ही कहती थी, मेरी बीवी बहुत ही बदकिरदार और बेहया थी, जिसने मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर मेरी ही बहनोई के साथ ताल्लुक़ बना लिया था। मैं तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर रहा था। मैं किस कदर दुआ पर एतबार करता था कि मैंने एक बार भी अपनी माँ की किसी बात पर कान नहीं धरे थे। मेरी माँ पहले ही दिन से मुझे ये बावर करवा रही थी कि दुआ का किरदार ठीक नहीं है। वो अपनी अदाओं के ज़रिए हर किसी को अपनी जाल में फंसा लेती हैं। जवेरिया आपा को पहले से यकीन था कि दुआ की नज़र हम्माद पर है। एक मैं ही अंधा था जिसे कुछ भी नज़र नहीं आया था। मैंने हम्माद को अपनी बीवी की जिम्मेदारियां सौंप दी थीं, जो पूरी तरह उसकी तन्हाई का फ़ायदा उठा रहा था। मैंने हम्माद को गिरेबान से पकड़ लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। दुआ मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। वो ज़ारो कतार रो रही थी और कह रही थी कि उससे सफाई का एक मौका दीजिए, लेकिन अब उसके पास कहने के लिए था ही क्या जो मैं उसे सफाई का मौका देता। हम्माद खुद को मुझसे छुड़ाकर भाग निकला था। दुआ मेरे कदमों में बैठ गई, रोते हुए कहने लगी कि बस मैं एक बार उसकी बात सुन लूं। लेकिन मैंने दुआ को बालों से पकड़कर उठाया और कहा कि अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, इसलिए ना ही कहने को कुछ बचा था और ना ही सुनने को। मुझे तो अपने आप से नफरत महसूस हो रही थी कि मैं कैसे इतने अरसे से एक औरत के हाथों बेवकूफ़ बन रहा था। मैंने दुआ से कहा कि अगर वो अभी और इसी वक्त मेरी नज़रों के आगे से दफ़ा नहीं हुई तो मैं उसके हक़ में कोई सख्त फैसला करूँगा और उसके बाद हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं बचेगा। मेरी बात सुनते ही दुआ लर्ज़ उठी और फ़ौरन ही अपना हुलिया सुधार कर अपार्टमेंट से निकल गई। मैं नहीं जानता था कि मुझे आगे क्या करना है। मेरे अंदर तो अपनी माँ का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मेरी माँ और बहन ने मुझे किस कदर रोका था, लेकिन उस वक्त तो मोहब्बत मेरे सर पर इस तरह सवार थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज मुझे याद आ रहा था कि किस तरह हर मर्द दुआ की खूबसूरती की तारीफ़ किया करता था। हर महफिल में वो सबसे आगे आगे रहती थी। मुझे लगा था कि शायद ये कम उम्री का तकाजा है, लेकिन मेरी बीवी तो कम उम्र नहीं बल्कि बेहया थी। मैं सारी रात अपने अपार्टमेंट में बैठा अपनी बदकिस्मती पर रोता रहा। मेरे पीछे उसने 2 सालों में न जाने किसके साथ कैसे कैसे रिश्ते कायम कर लिए थे। शायद इसीलिए वो मेरी माँ के घर नहीं रहना चाहती थी। उसे तो अलग रहकर अपनी गैर इखलाकी हरकतों को जारी रखना था। सुबह के वक्त मुझे कुछ होश आया तो मैंने सोचा कि अपनी माँ के घर जाकर उनसे माफ़ी मांग लूँ, क्योंकि उस शादी को लेकर मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी।
میں نے اپنی ماں کا بہت دل دکھایا تھا. شاید اسی بات کی سزا مجھے آج مل گئی تھی. جان بوجھ کر میں بوجھل قدموں سے ایک نظر اپارٹمنٹ میں ڈالتے ہوئے اپنی ماں کے گھر کی طرف چل پڑا. اماں کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا کیونکہ اماں کو فجر کی نماز کے بعد ہی اپنا سارا گھر کھول دینے کی عادت تھی. میں جیسے ہی اماں کے کمرے کی طرف بڑھا تو اندر سے آتی ان کی آوازوں پر چونک کر رک گیا. وہ جویریہ آپا سے بات کر رہی تھیں. جویریہ آپا اندر ہی موجود تھیں. اس کا مطلب وہ اماں کے گھر رہنے کے لیے آئی ہوئی تھیں اور حماد نے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میری بیوی کے ساتھ رات گزاری تھی. اماں کہہ رہی تھیں کہ جویریہ یہ بات تجھے بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ دعا کھوٹ اماں کہہ رہی تھیں کہ جویریہ یہ بات تجھے بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ کھوٹ دعا میں نہیں بلکہ تیرے شوہر کی نیت میں ہے. حماد کی حرکتوں کی وجہ سے ہی تیرے آنے پر دعا ہمیشہ اپنے کمرے میں بند رہتی تھی. تو نے اپنے شوہر کو سمجھانے کے بجائے ہمیشہ دعا پر الزام تراشی کی اور تیری وجہ سے ہی میں نے اس کے ساتھ سخت رویہ رکھا اور وہ اس گھر سے چلی گئی. لیکن تجھے تو اب بھی چین نہیں ہے. تو اب بھی اسی کو برا بھلا کہہ رہی ہے. اگر تیرے کہنے میں آ کر میں نے دعا کی جھوٹی سچی شکایت نہ لگائی ہوتی تو آج وہ اسی گھر میں ہماری نظروں کے سامنے ہوتی اور ہمارے لیے اس پر نظر رکھنا آسان ہوتا. لیکن اب تو ایک رات رہنے کے لیے آئی ہے اور تیرا سارا ذہن حماد میں اٹکا ہوا ہے. لیکن اب تو ایک رات رہنے کے لیے آئی ہے اور تیرا سارا ذہن حماد میں اٹکا ہوا ہے. تو اپنے مرد کو قابو نہیں کر سکی لیکن بھابھی کو بدکردار ضرور بنا بیٹھی ہے. اب تو ہی بتا, وہاں میرا بیٹا بھی پریشان رہتا ہوگا اور حماد کو بھی کھلی چھٹی مل گئی ہے. جویریہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کیا خبر تھی کہ میرا بھائی اس ناگن کو الگ گھر دلا دے گا. مجھے تو لگا تھا کہ وہ تیرے کہنے میں آ کر اسے چھوڑ دے گا. شادی کے اگلے دن ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے نہیں بلکہ دعا سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا. لیکن اس کی غربت کی وجہ سے میری ساس نے اسے اپنی بہو نہیں بنایا تھا. حماد کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے احساس ہو چکا تھا کہ وہ شادی کے بعد بھی دعا کا ہی دیوانہ ہے. اسی لیے جب فراز نے ان سے شادی کی بات کی تو میں نے شدید مخالفت کی, مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ بھی حماد کی طرح دعا کے پیچھے لٹو ہو جائے گا. پہلے تو میں یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ دعا شادی ہو کر جائے گی تو میرا اس سے پیچھا چھوٹ جائے گا, لیکن وہ تو ہمارے ہی گھر کی زینت بن گئی. اماں کہنے لگیں کہ جب تیرے ہی سکے میں کھوٹ ہے تو دعا کو برا بھلا نہیں کہہ سکتی. دعا نے کبھی اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. تیرا ہی شوہر تھا جو بھنورے کی طرح اس کے ارد گرد منڈلاتے رہتا تھا اور اسی لیے تو آج یہاں میرے پاس رک کر بھی بے سکون ہے, کیونکہ تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تیرا شوہر تیری غیر موجودگی میں کیا کچھ کر سکتا ہے. دونوں اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے لیکن میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی. میں تو اپنی بیوی پر بے حیا کا لیبل لگا آیا تھا, لیکن شاید وہ حماد کی بے رحمی کا شکار ہو گئی تھی. اماں شاید نماز پڑھنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تھیں اور مجھے صحن میں کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئیں. مجھے سینے سے لگا کر بے اختیار رونے لگی, لیکن مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا. میرے اندر کا ہر احساس مر چکا تھا. رشتوں پر سے میرا اعتبار پوری طرح ختم ہو گیا تھا. پہلے میں نے اپنی بیوی کو غلط سمجھ رہا تھا اور اب میری ماں اور بہن ہی میری نظروں سے گر گئی تھیں. میں نے اماں کو خود سے دور کیا اور بنا کچھ کہے دروازے سے باہر نکل گیا. اماں مجھے آواز دیتی رہ گئی, لیکن اب میرے پاس پلٹنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا. اب میری بہن نے اپنے شوہر کو روکنے کے بجائے میری بیوی کو بد کردار بنا کر میرے آگے پیش کر دیا تھا. میں تو دعا سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا. وہ کس طرح میرے قدموں میں بیٹھ کر رو رہی تھی. اس کی ایک ہی التجا تھی کہ میں کسی طرح اس کی بات سن لوں, لیکن میں نے تو اسے اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا. میں تھکا ہارا واپس اپنے اپارٹمنٹ میں لوٹ آیا تھا. فی الحال میں دعا کا سامنا نہیں کر سکتا تھا, لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ تو اپارٹمنٹ کے نیچے بنے لان میں ہی بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی. فجر کا وقت تھا, فضا میں کافی نمی تھی اور وہ اپنے ہی دوپٹے کو اپنے ارد گرد پھیلائے سکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا. وہ مجھے دیکھتے ہی بے اختیار میرے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور اسے رونے دیا تھا. کافی دیر تک وہ روتی رہی. جب اس کے آنسوؤں میں کچھ کمی آئی تو وہ سکتے میں آتی ہوئی کہنے لگی کہ وہ بے گناہ ہے. میں اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے اسے کہنے لگا کہ اب اسے صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں. میں جان گیا ہوں کہ وہ واقعی ہی بے قصور ہے. میں نے بنا سچ جانے ہی اپنی آنکھوں پر یقین کر لیا اور اسے بد کردار مان لیا.
لیکن صحیح وقت پر میری آنکھیں کھل گئی ہیں اور سچائی پوری طرح میرے سامنے آ گئی ہے۔ دعا حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ جو سچ مجھے بتایا اس کا کچھ حصہ تو میں جویریہ آپا اور اماں کے منہ سے سن ہی چکا تھا۔ جویریہ بچپن سے ہی باپ کی شفقت سے محروم رہی تھی۔ گھر میں کوئی بوڑھی ماں تھی جسے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا اور اس کے بھائی بھابھی بھی اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے۔ اس لیے جب لوگ اسے توجہ دیتے تو اسے خوشی ہوتی اور وہ مزید شوق و چنچل ہو جاتی۔ ہر محفل میں وہ سب سے آگے رہتی تاکہ لوگ اسے توجہ دیں، اسے دیکھیں اور سراہیں۔ یہ سب کچھ احساس محرومی کی وجہ سے تھا۔ حماد بہت پہلے سے ہی اسے محبت کرتا تھا اور اسے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی خالہ نے اس کی غربت کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی بہو بنانے سے انکار کر دیا۔ دعا کے دل میں حماد کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے، اس لیے اسے اس بات کا کوئی افسوس بھی نہیں تھا، اور حماد کی شادی میں بھی اس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ لیکن حماد پہلے بھی کسی بھنورے کی طرح اس کے ارد گرد گھرتا تھا اور شادی کے بعد بھی وہ باز نہ آیا۔ اور پھر دعا کی شادی مجھ سے ہو گئی اور اسے لگا کہ شاید اب حماد اسے تنگ نہیں کرے گا، لیکن جیسے ہی میں مسقط گیا وہ جویریہ کے ساتھ بار بار گھر آ جاتا اور دعا کا جینا حرام کر دیتا۔ اس کے پیچھے باورچی خانے میں چلا آتا تو کبھی بے باکی سے اس کے کمرے میں گھس جاتا۔ جویریہ نے اپنے شوہر کو برا ماننے کے بجائے دعا کو بد کردار ٹھہرا دیا اور دعا کو ہی برا بھلا کہتی رہی۔ تنگ آ کر دعا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب بھی جویریہ گھر آئے گی وہ اپنے کمرے میں بند رہے گی، اور اس بات پر اماں نے اس کی مجھ سے شکایت بھی کی۔ جویریہ نے نہ جانے اماں سے کیا کہا تھا کہ اماں نے دعا کا جینا حرام کر دیا تھا۔ وہ اسے نہ ہی چھت پر جانے دیتی تھی نہ ہی دروازے پر۔ اپنے گھر جانے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہر بات کو لے کر دعا پر اس قدر پابندی عائد کر دی گئی تھی کہ اس کے لیے جینا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اسے جب اپارٹمنٹ میں شفٹ کروایا تو اس کی زندگی اور بھی عذاب ہو گئی، کیونکہ میں نے غلطی سے اس کی ذمہ داری حماد کے کندھوں پر ڈال دی تھی اور حماد کو کھلی چھٹی حاصل ہو گئی تھی۔ ایک رات حماد نے دعا کے ساتھ زیادتی کی اور اس کی بہت سی نازیبا تصاویر بھی بنا ڈالی اور اسے بلیک میل کرتا چلا گیا۔ دعا کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اس نے اپنی زبان کھولی تو میری ماں اور بہن اسے ہی برا بھلا کہیں گے، اس لیے وہ مجبوری میں حماد کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ گئی۔ جب بھی جویریہ اپنی ماں کے گھر رہنے کے لیے جاتی تو حامد بڑی دیدہ دلیری سے اس کے پاس چلا آتا اور ساری رات اسے نوچتا رہتا۔ کل رات بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جویریہ اماں کے گھر تھی، اس لیے حماد اس کے پاس چلا آیا تھا اور میں بھی اسی وقت پہنچ گیا تھا جب وہ دونوں بستر پر موجود تھے۔ 2 سالوں میں اماں کے منہ سے اور جویریہ آپا سے میں نے جو کچھ بھی دعا کے بارے میں سن رکھا تھا وہی میرے دماغ پر حاوی ہو گیا، اور میں نے بنا سوچے سمجھے ہی اپنی بیوی کو بد کردار کہہ دیا۔ میں نے دعا کو سینے سے لگا کر اس سے معافی مانگ لی تھی اور اسے کہہ دیا کہ اب میں اسے تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ہم دونوں اسی اپارٹمنٹ میں اپنی نئی زندگی شروع کریں گے۔ میں آپا کو ان کے شوہر کی حقیقت بتا دوں گا، آگے یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے مستقبل کو لے کر کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ میری بیوی نے میری غیر موجودگی میں بہت دکھ اٹھا لیے تھے اور اب میں چند پیسوں کے لیے اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے آپا کو ساری حقیقت بتا دی تھی، مگر اب بھی وہ اپنے شوہر کو برا کہنے کے بجائے میری بیوی کو ہی برا کہہ رہی تھی، اسی لیے میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ شاید وہ ان لوگوں میں سے تھیں جو ٹھوکر کھانے کے بعد بھی نہیں سنبھلتے۔ ہمارے جیسے لوگوں کا بھیانک انجام بھی خدا نے لکھ رکھا ہوتا ہے، اور میں نے اس کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا تھا۔ دعا کے ساتھ میں نے دوبارہ سے ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ میری تمام مردوں سے گزارش ہے کہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر پردیس نہ جایا کریں، کیونکہ آپ کی بیویاں آپ کے بھروسے ہی اپنا گھر بار چھوڑ کر آتی ہیں، اور آپ جب کسی مضبوط چٹان کی طرح ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو بہت سے درندے انہیں نوچ کر کھانے لگتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔